ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے مطلق افضلیت. ہمارے بعض دوستوں کو مطلق کا پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے مطلق افضلیت کیا ہوتی ہے. مطلق افضلیت کی میں مثال دینے لگا. جیسے کسی صحابی کی کوئی شان ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ایسی ہے. زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. یہ انہی کی شان ہے. یہ شان صدیق اکبر کی بھی نہیں ہے، عمر فاروق کی بھی نہیں ہے، عثمان غنی کی بھی نہیں ہے، مرتضیٰ کریم کی بھی نہیں. ظاہر نام ان کا اکیلے ہے قرآن میں. صاحب اس یقول اللہ صاحب ہی، رسول اللہ کا صحابی قرآن نے صرف ابو بکر صدیق کو کہا اور کسی کو نہیں کہا. یہ وکری شان ہے. سب سے پہلا تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. یہ وکری شان ہے. ان میں یہ ان کا پہلا نمبر ہے. زید بن حارثہ کا نام آنے میں پہلا نمبر ہے. صدیق اکبر کا صحابی ہونے کے حوالے سے قرآن میں یہ نام ہونے کے حوالے سے پہلا نمبر ہے. سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے اسلام کے حق میں حضرت زبیر ہیں، یہ ان کا پہلا نمبر ہے. تو یوں کہو تو پھر تو سب کے پہلے نمبر ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. بعض اوقات خواتین کا پہلا نمبر ہوگا. حضرت سمیہ سب سے پہلی شہید ہیں، اس اعتبار سے ان کا پہلا نمبر ہے. تو کیوں گڈمڈ کرنا چاہتے ہیں ہم؟ نہیں، سونا انصاف سے کام لیجیے. اللہ کو جان دینی ہے. حضور رحم، حضور کی امت پہ شفقت فرمائیے. گڈمڈ نہ کیجیے. فقیر کی منت پہ غور کیجیے. باتوں کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے چک کے پرے مارنا یہ آپ کر لیں. قیامت تو آنی ہے نا. میں کتنی معقول بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی لحاظ سے پہلا نمبر ہے. پھر اصل میں پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ اس کی میں مثال دینے لگا. بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے 10ویں میں ایک بندہ پاس ہوتا ہے یا 12ویں میں 16ویں میں پاس ہوتا ہے. تو کسی بھی کلاس میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے انگلش میں زیادہ نمبر لیے ہوں، کسی نے زراعت میں زیادہ نمبر لیے ہوں، کسی نے اسلامیات میں زیادہ نمبر لیے ہوں، کسی نے میتھ میں زیادہ نمبر لیے ہوں، کسی نے فزکس میں زیادہ نمبر لیے ہوں، کسی نے کیمسٹری میں زیادہ نمبر لیے ہوں. تو جس کے کیمسٹری میں زیادہ نمبر ہے اس کا فرسٹ وہ پہلا نمبر ہوگا. فرسٹ سب پوری کلاس میں فرسٹ وہ ہوگا؟ نہیں. پوری کلاس میں کون فرسٹ ہوگا بات اس کی کر. ہم مانتے ہیں تمام صحابہ نے مختلف مضمونوں میں مختلف دوسرے صحابہ سے لیڈ لے لی ہے، ان کا نمبر پہلا بن گیا اس اعتبار سے. لیکن مجموعی ساری کی ساری صورتحال کو جب جمع کیا گیا، ہر مضمون کے نمبر جب اکٹھے کیے گئے تو سب سے زیادہ نمبر صدیق اکبر کے. یہ بڑی آسان سی بات ہے. بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ارحم امتی بامتی ابو بکر. میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، صرف جامع ترمذی میں حدیث ہے. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، سب سے بڑا حیا والا عثمان ہے. یہ الگ الگ مضمونوں میں نمبر دیکھتے جاؤ. سب سے بڑا قاضی علی ہے، حلال حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے، میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے، قرات میں سب سے آگے سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، امانت کے لحاظ سے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اب بتائیے جی آپ مضمونوں میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے الگ الگ صحابی ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے اپنے مضمون میں ان کا پہلا نمبر ہے کہ نہیں؟ لیکن سب مضمونوں کو جمع کریں تو سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں جنت کے ہر دروازے میں سے بلایا جائے گا. سنا، اگر آپ کو صحیح دیانتداری سے معلومات چاہیے تو یہی ہے. ہم نے مکمل پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے صحیح صورتحال رکھ دی ہے. اب جرت نہ کرنا کہ میرے آقا سے ٹکراؤ.
اگر خدا کا خوف ہے تو جھک جا، ابھی دنیا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے خلاف بدگمانی کا. یہ تم نے لفظ ٹھیک نہیں بولا، یہ اوپر ہو گیا، یہ نیچے ہو گیا، یہ الفاظ روکھے تھے. یہی ہے نا، میں یہ شکوہ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں. اس قسم کی باتیں تمہارے پاس رہ جائیں گی. یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں نہیں چلتی. بڑی عظیم ذات ہے، بڑا درگزر کرنے والی ذات ہے. اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم ہے، خدا کی قسم علی المرتضیٰ بھی کریم ہے. اور وہ اہل سنت کے ساتھ، وہ جانتے ہیں ہمارے بچے کن کے آگے، ظالموں کے آگے پھنسے ہوئے. بڑے کریم ہیں، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو. بات بات پہ پھنسانے والوں، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہیں. وہ معاملہ فہم ہے، وہ کرم والے ہیں.